بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 35 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بدھ مت کے عقائد۔ آج کے اس سبق میں ہم چند مشہور عقائد کو پڑھیں گے کہ اس سے متعلق بدھ مت میں کا کیا عقیدہ ہے، بدھزم میں کا کیا تصور ہے، کیا ماننا ہے، اس سے متعلق کیا یہ عقائد ان کے اندر پائے جاتے ہیں بدھزم میں یا نہیں پائے جاتے ہیں، اگر پائے جاتے ہیں تو کس حد تک ان کا کیا تصور اس بارے میں۔ پڑھتے ہیں خدا کے بارے میں۔ خدا یا معبود یا الہ یا اللہ، اس کے ہم معنی یا اس طرح کا لفظ یا اس کو انگلش میں گاڈ یا ہندی میں بھگوان، اس طرح کے الگ الگ ناموں سے علاقے اور زبان کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، یعنی خالق کے معنی میں۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا ان کا تصور ہے۔ بدھزم میں خدا کا تصور سامی مذاہب کی طرح بالکل واضح نہیں ہے، بلکہ بعض مصنفین نے تو گوتم کو خدا کا منکر بتایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بدھزم کی کتابوں میں خدا کے معنی و مفہوم والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ گوتم نے اس موضوع پر اگرچہ سب سے کم بات کی ہے، مگر اس پر سوال کرنے والوں کے جواب بھی دیے ہیں۔ اس کا مطلب، پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سامی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان سب میں جس طریقے سے خدا کا واضح تصور ہے، ایسا بدھ مت میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے گوتم بدھ مت میں خدا کا تصور واضح نہ ہونے کی وجہ سے بعض مصنفین نے یہ کہا کہ بدھزم میں خدا کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ گوتم بدھ نے خدا کا انکار کیا، یہاں تک بات کہی لوگ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بدھزم میں خدا کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ کم کلام کیا گیا، دیگر مسائل پہ زیادہ توجہ دی گئی اور اس موضوع پر بہت ہی کم بات کیا گیا۔ مجھم نکائے کے دیودھن ست 101 میں ہے کہ گوتم بدھ نے سکھ اور دکھ کو خدا کی طرف سے ہونے کا انکار کرتے ہوئے کہا، اے بھکشو، جو لوگ ایسا کہتے اور مانتے ہیں کہ انسان جو بھی سکھ دکھ اٹھاتا ہے وہ سب خدا کا پیدا کردہ ہے، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ان کا عقیدہ ہے؟ اور جب وہ ہاں کہتے ہیں تب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم قاتل، چور، بدماش، دروغ گو، چغل خور، گالی گلوچ کرنے والے، فضول گوئی کرنے والے اور دوسروں کی دولت پر نظر رکھنے والے بن گئے ہو، تو کیا یہ خدا نے ہی تمہیں ایسا بنایا ہے؟ اے بھکشو، اگر اسے سچ مان لیا جائے کہ یہ سب خدا کا کیا دھرا ہے، تو پھر نیک اعمال کے تئیں لگن اور حوصلہ نہیں رہے گا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فلاں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھم نکائے کی اس عبارت میں دراصل گوتم بدھ نے خود ہی ایک سوال قائم کیا ہے، یہ ایک قسم کا مکالمہ۔ گوتم بدھ بھکشوں سے مکالمہ کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سکھ و دکھ ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کا پیدا کیا، پھر اس سے متعلق وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جو بری صفت ہوتی ہے، قاتل، چور، بدماش، جو بری عادتیں ہوتی ہیں، غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں، کیا اس کو بھی خدا نے بنایا ہے، یعنی شر کو بھی خدا نے بنایا ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کو مان لیا جائے کہ شر کو بھی خدا نے بنایا ہے، کہتے ہیں کہ پھر نیک اعمال کے تئیں لگن اور حوصلہ نہیں رہے گا انسان کو، یعنی انسان کو چوری کرتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوگا اسے، بلکہ اچھا لگے، کیونکہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی خدا کا بنایا ہو، گالی گلوچ دیتے ہوئے برا نہیں سمجھیں گے یہ بھی خدا کی طرف سے ہوئے۔ اس طریقے سے اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں تو معاشرے میں پھر کوئی اچھی چیز رہ نہیں جائے گی، نیک کام کرنے کے لیے کوئی لگن اور حوصلہ نہیں بچے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے کہ فلاں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پوری عبارت میں دراصل یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام پر بحث کی، خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ تخلیق سے متعلق خیر اور شر کا خالق، دونوں کا خالق خدا نہیں ہے، اس بات سے انہوں نے انکار کیا، لیکن خدا کا انکار نہیں کیا۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا سے انکار نہیں کیا۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدا کا تصور واضح نہ ہونے کی وجہ مظہر الدین صدیقی کے مطابق یہ ہے کہ گوتم بدھ کے یہاں مابعدت طبعیات اور غیر ماورائی حقائق انسان کے علمی اور اخلاقی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ ان سے روحانی جستجو اور غیر ضروری مسائل میں وقت برباد۔ یہ ایک کوٹیشن ہے مظہر الدین صدیقی صاحب، ان کی کتاب اسلام اور مذاہب عالم، اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ گوتم بدھ میں خدا سے متعلق سب سے کم بحث کیوں کی گئی۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ گوتم کے یہاں چونکہ مابعدت طبعیات اور غیر ماورائی حقائق جو ہیں اس میں کوئی اہمیت ان کے یہاں
کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی علمی اور اخلاقی زندگی میں گوتم کے مطابق یہ مسائل، مابعد طبیعت کے مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ ان سے روحانی جستجو اور غیر ضروری مسائل میں اقبال کرتے ہیں کہ اس میں لگ کر کے، یہ غیر ضروری مسائل ہے، اس میں لگ کر کے خالی وقت برباد کرنا ہے۔ یہ گوتم کا تصور تھا، اس لیے خدا سے متعلق زیادہ بحث نہیں کرتے تھے گوتم بدھ۔ ستارہ پرستی، بدھزم میں ستارہ پرستی ممنوع ہے۔ مشہور مغربی بدھسٹ اسکالر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک اور مشہور مکالمہ میں اس نے اپنے شاگردوں کو ستاروں کے مقام، ان کے پہلوؤں اور اثروں کے بیان کرنے سے متنبع کیا ہے، لوگوں کی قسمتیں بتانے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ ایک کوٹیشن ہے، یہ بدھا اور اس کا مت، یہ کتاب ہے۔ کتاب کے مصنف مغربی بدھسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک گوتم بدھ کا مکالمہ ہے، اس مکالمے میں گوتم نے اپنے شاگردوں کو ستاروں کے اثرات اور ان کے مقامات کی تعیین اور ان کے پہلوؤں پر بحث کرنے سے اور اس کی تشریح و توضیح کرنے سے منع کیا ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا بھکشوؤں کو کہ وہ لوگوں کی قسمتیں بتائیں، چونکہ ستارے دیکھ کر نجومی لوگ قسمتیں بتاتے تھے، اس سے بھی منع کیا۔ روح کے بارے میں، روح سے متعلق گوتم بدھ کی تعلیمات میں سب سے کم بحث کی گئی ہے۔ کھنڈ سنیت اور مہاوگ سٹ میں گوتم کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے جس میں واضح طور پر گوتم بدھ نے روح کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح ایک مکالمے میں روح کو 5 عناصر میں تقسیم کر کے ہر عنصر کو تکلیف کا سبب بتایا، پھر ہر تکلیف کا انکار کرتے ہوئے 5 عناصر کا انکار کیا، جس سے روح کا انکار ثابت ہو گیا۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ گوتم نے روح کا انکار کیا ہے۔ بدھزم میں روح کا کوئی وجود، روح کو موجود نہیں مانتے، روح کے متعلق کوئی بحث نہیں کرتے، وہ بالکل سرے سے روح سے متعلق، وجود سے متعلق کسی قسم کی کوئی بات اشارے کنارے میں بھی نہیں پائی جاتی۔ جنت اور جہنم، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کیا ہے، جنت اور جہنم سے متعلق گوتم بدھ کی کیا ہے۔ بدھزم کے لازمی عقائد میں جنت و جہنم کے تصورات بھی شامل ہیں، لیکن یہ جنت اور جہنم سامی مذاہب اور زرتشتیت کی طرح ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ بہت اچھے اعمال کرنے والا ایک معینہ مدت تک، جب تک کہ اس کے نیک اعمال کے اثرات کا زور باقی ہے، رہے گا، وہ جنت میں رہے گا۔ ان نیک اعمال کے اثرات کا خزانہ ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ پھر کسی شکل میں اس دنیا میں پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوزخ میں جانے والا بھی اپنے برے اعمال کے اثرات ختم ہونے تک وہاں پڑا رہے گا، اس کے بعد پھر اس دنیا میں پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح نیک و بد سبھی ہمیشہ کے لیے جنم مرن کے اصلاح متناہی سلسلے میں گرفتار ہیں۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا کہ جنت و جہنم کا تصور تو ہے، لیکن بس وہ ایک مہمان خانے کی حیثیت سے یا پیوریفیکیشن کی حیثیت سے، کہ وہ ایک مقام ہے جہاں نیک عمل کرنے والا اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرتا ہے، اور جتنا اس نے نیک عمل کیا ہے اس کا بدلہ اسے مل جاتا ہے تو وہ دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ برے اعمال کرنے والا اپنا سزا جا کے وہاں بھگتتا ہے، سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ دنیا میں واپس آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدھزم میں آواگمن کا عقیدہ تو ہے، لیکن ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ آواگمن کا عقیدہ مسلم ہے، لیکن اس بات کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ چرند پرند کی شکل میں پیدا ہو، کیونکہ ہندو دھرم میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے جنم میں اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو وہ چرند پرند یا دیگر جانور اپنے اعمال کے حساب سے دیگر جانور کی شکل میں پیدا ہوگا۔ لیکن بدھزم میں ایسا نہیں، بدھزم میں جنت و جہنم ایک پیوریفیکیشن کا مقام ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں برے اعمال کیے ہیں اس کی سزا وہاں بھگت لے گا، تو اب جب پیدا ہوگا وہ نارمل انسان کی شکل میں نارمل انسان کی حیثیت سے پیدا ہوگا۔ وہ ایسا نہیں کہ اسے پچھلے اعمال کی گناہ کی شکل میں، کیونکہ اس نے جو بھی اچھا ہے برا کیا تھا اس کا بدلہ اسے جنت یا جہنم میں مل چکا ہے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ کیا؟ آج سب سے پہلے پڑھا خدا کے عقیدے سے متعلق کہ گوتم بدھ یا بدھزم کا کیا عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد پڑھا ستارہ پرستی کے بارے میں، پھر روح کے بارے میں پڑھا کہ روح سے متعلق کیا عقیدہ ہے، پھر سب سے آخر میں جنت و جہنم کے بارے میں پڑھا کہ جنت سے جہنم سے متعلق بدھزم کیا